بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیریا میں کرائسس پیدا ہوا ہے، بشار الاسد کی گورنمنٹ گری ہے، ایک اور ڈکٹیٹر اپنے انجام کو پہنچا۔ تو کچھ لوگ اسے سیریا میں انقلاب کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ اسے بغاوت کہہ رہے ہیں، میں اسے کرائسس کہوں گا کیونکہ فی الحال ایک کرائسس پیدا ہوا ہے۔ تو اس کا پہلے ہم میپ دیکھیں گے سیریا کا، جیو پولیٹیکل لوکیشن جو ہے سیریا کی دنیا کے لیے، اس کی امپورٹنس کیا ہے وہ ذرا ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، اسلام کی پوری ایک تاریخ جڑی ہے سیریا کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم کرنٹ سچویشن دیکھیں گے کہ ابھی ہوا کیا ہے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ انٹرنیشنل جو پاورز ہیں ان کے کیا انٹرسٹ ہیں سیریا میں، ایران کیا چاہتا ہے، ایران کے کیا انٹرسٹ ہیں سیریا کو لے کے، رشیا کے کیا ہیں، ترکی کیا چاہتا ہے ایران کو لے کے۔ اسی طرح سے امریکہ اور اسرائیل بھی بیٹھے ہوئے تھے بڑی دیر سے یہاں، ان کے کیا انٹرسٹ ہیں اس سیریا کو لے کے، شام کو لے کے، یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اور پھر ہم فیوچر جو ہے سیریا کا اس کے بارے میں کچھ ڈسکشن کریں گے کہ سیریا کے فیوچر کے بارے میں کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا پاسبلٹیز ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سیریا کہ سابق ہو گیا پریزیڈنٹ بشار الاسد، ان کا خاندان پچھلے 50 سالوں سے 54 ایئر سے سیریا کے اوپر قابض تھا۔ 1970 میں 1970 میں اس کا باپ بشار الاسد کا باپ حافظ الاسد وہ پریزیڈنٹ بنا تھا سیریا کا، شام کا، اور اس کے بعد سے 2000 میں آ کے یہ بشار الاسد خود آ گیا تھا اور 2024 تک یہ رہا ہے۔ اب یہ بھاگ گیا ہے۔ مذہبی حوالے سے اگر بات کریں تو شیعہ کمیونٹی کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ شام کی جب ہم بات کرتے ہیں، شام میں کچھ 75% کے قریب جو ہے نا جی، یہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آپ کا شام ہے۔ 75% کے قریب سنی مسلمز ہیں اور 13% 14% کے قریب جو ہے شیعہ مسلمز ہیں، دونوں مسلمان ہیں، باقی یہاں کرسچنز ہیں اور باقی بھی کچھ اس طرح کے اور کمیونٹیز بھی ہیں۔ تو یہ شیعہ کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہا تھا اور اپنے جو اقتدار ہے اسے طول دینے کے لیے اس نے بہت کچھ کیا۔ اس کی جیلوں کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، کس طرح سے اس نے وہاں لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، اور اس بشار الاسد کی رجیم کے دوران 2011 سے لے کے 2024 تک 5 سے 6 لاکھ لوگ جو تھے وہ مارے گئے اور 60 سے 70 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے۔ ڈکٹیٹر جو ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ان کے جو مطلب میں جسے کہتا ہوں نا اشرافیہ، ایک ایلیٹ ہوتی ہے پوری کی پوری، ہر ملک میں ہے، ہمارے ملک میں بھی ہے۔ ان کا تعلق نہ مذہب کے ساتھ ہے نہ عوام کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ مذہب کو ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور عوام جمہوریت کی جو بات ہے اسے بھی یہ ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اپنا اقتدار جو ہے اسے طول دینے کے لیے یہ مذہب کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور یہ جو جمہوریت ہے، جو انسانی حقوق ہیں، انہیں بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ تو بشار الاسد نے بھی یہی کیا، لیکن ڈکٹیٹر یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن جانا ہوتا ہے، ان کے اقتدار ایک دن ختم ہونا ہوتا ہے، پھر یہ منہ اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں ادھر یورپ کی طرف۔ جس طرح سے بشار الاسد یہاں سے بھاگ گیا ہے، سامان اٹھا کے اپنی پوری فیملی کو لے کے کہاں بھاگا ہے جی؟ رشیا بھاگ گیا ہے۔ یہ پوری فیملی ہے، دیکھیں ان کا لائف سٹائل، دیکھیں عوام کے ساتھ کوئی تعلق ہے ان کا؟ یہ ایک جو ایلیٹ ہے اس کا عوام کے ساتھ کبھی کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ ہر ملک میں ہوتی ہے، یہ پوری دنیا میں ایک ایلیٹ ہے جو رول کر رہی ہے۔ نہ ان کا مذہب کے ساتھ کوئی، مذہب کا صرف یہ چورن بیچتے ہیں لوگوں کو بیوقوف، سادہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ اسی طرح سے جو ہے نا جی یہ کیا کرتے ہیں جی، جمہوریت کا اور باقی چیزوں کا بھی، یہ انسانی حقوق کے بھی یہ سارے ڈکوسلے استعمال کیے جاتے ہیں۔ خیر ہم شروع کرتے ہیں جی اپنا ٹاپک باقاعدہ۔ تو سیریا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، شام، اس کا ہم سب سے پہلے میپ دیکھتے ہیں۔ میپ آپ کو نظر آ ہی رہا ہے، اسے میں پھر ایک دفعہ سرکل کر دیتا ہوں۔ یہ جو ہمارے پاس ریڈ کلر میں سرکل کر رہا ہوں، یہ جو میپ ہے ہمارے پاس، یہ سیریا کا میپ ہے، شام کا میپ ہے۔ کیپٹل اس کا دمشقس ہے، دمشق جسے ہم کہتے ہیں، یہ دنیا کا اولڈسٹ کیپٹل ہے دمشق۔ سوال بنتا ہے اولڈسٹ کیپٹل آف دا ورلڈ دمشقس ہے، دمشق ہے، تو اس کے مشہور جو سٹی ہیں آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں، سوال بنتے ہیں یہاں سے پیپر میں۔
جیسا کہ الیپو ہے ہمارے پاس جسے ہم حلب کہتے ہیں، ادلیب ہے مشہور شہر، لتاکیہ کی پورٹ ہے، لتاکیہ سٹی ہے، اور ہومس ہے ہمارے پاس یہاں۔ ہومس یہ وہی سٹی ہے جہاں خالد ابن ولید دفن ہے۔ خالد ابن ولید کے بارے میں بھی ہم ذرا تھوڑا سا دیکھیں گے۔ اگر اس کی جغرافی میں ہم نے اس کا میپ دیکھ لیا، اس کے جو نائبر کنٹریز ہیں، جو ہمسایہ ملک ہیں، وہ دیکھیں، اس کے نارتھ میں ہمارے پاس ترکی ہے، ایسٹ میں عراق ہے، ساؤتھ میں جارڈن بھی ہے اور اسرائیل بھی ہے۔ دیکھیں یہاں سے ساؤتھ ویسٹ میں یہاں پہ ہمارے پاس اسرائیل ہے، اور یہاں ویسٹ میں ہمارے پاس لیبنان ہے۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ لیبنان ہے۔ تو یہ سارا مڈل ایسٹ کا ایریا ہے۔ سیریا کا میپ آپ نے دیکھ لیا ہے، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس کی تھوڑی سی ہم ہسٹری اگر دیکھیں تو اس میں ہم شروع کر لیتے ہیں کہاں سے جی؟ ہم شروع کرتے ہیں رومن امپائر سے۔ رومن امپائر مسلمانوں کے آنے سے بھی پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بھی پہلے یہاں پہ کیا تھا؟ رومن امپائر موجود تھا۔ یہ ترکی، سیریا، یہ آپ کا سارا اسرائیل اور یہ سارا جو علاقہ ہے، یہ سارا کس کے پاس تھا جی؟ رومن امپائر کے پاس تھا، جو بعد میں بازنطائن امپائر بھی بنا اور ایسٹرن رومن امپائر کے پاس چلا گیا۔ اب جب اسلام آیا تو حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ جو علاقہ ہے سارے کا سارا شام، اور یہ علاقہ سارا فتح ہوا۔ خالد ابن ولید کو فاتح شام کہتے ہیں۔ یہ سارے سوال ہیں جو کمیشن پوچھ چکا ہے کہ فاتح شام کسے کہتے ہیں؟ تو یہ سارا علاقہ خالد ابن ولید نے فتح کیا تھا۔ 638 اے ڈی کی بات ہے۔ 634 سے 638 اے ڈی کا جو دور تھا، اس میں یہ سارے علاقے فتح ہوئے خالد ابن ولید کے۔ خالد ابن ولید تو جرنیل تھا، یا ابو عبید بن الجراح بھی تھا۔ یہ دو لوگ تھے جنہیں بھیجا گیا تھا، جو لیڈ کر رہے تھے، کمانڈ کر رہے تھے سارے جو رومن امپائر کے خلاف یہ جو فتوحات تھی ان کو لے کے۔ حضرت عمر فاروق کا جو تھا نا کیا تھا جی؟ خلافت چل رہی تھی، اس دور میں یہ سارا فتح ہوا تھا۔ خالد ابن ولید کی جو وفات ہوئی وہ یہ ہومس میں ہوئی، اور وہ یہیں پہ دفن ہے آج بھی۔ یہ بھی سوال بنا ہے خالد ابن ولید کہاں پہ دفن ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس طرح سے یہ اب مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ تھوڑا سا ہسٹری کو دیکھ رہے ہیں۔ 638 میں یہ مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ اب مسلمانوں کا جو خلفاء راشدین کا جو ٹینیور تھا، 4 خلیفہ جو تھے، ان دنوں میں یہ سارا مسلمانوں کے پاس رہا، اور حضرت امیر معاویہ صاحب جو تھے وہ یہاں پہ دمشق میں، سیریا میں بیٹھتے تھے، جو حضرت عثمان کے دور میں بھی کیا تھے جی؟ گورنر تھے شام کے۔ اس کے بعد حضرت علی کے دور میں آپ کو پتا حضرت امیر معاویہ صاحب اور حضرت علی جو تھے ان کے آپس میں جو تھے جنگیں ہوئی، تو حضرت امیر معاویہ کے پاس جو تھا یہ سارا علاقہ تھا شام اور اس کے آس پاس کا۔ حضرت علی جو تھے ان کے پاس نیچے کا علاقہ تھا عراق، کوفہ کا علاقہ، بصرہ کا علاقہ، اور نیچے سے مکہ اور مدینہ کا علاقہ۔ تو اس کے بعد حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ صاحب کے دور میں کیا ہوا جی؟ یہاں پہ خلافت بنو امیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ سوال بنا ہے کہ بنو امیہ جو امیاد ڈائنیسٹی تھی، اس کا کیپٹل بھی یہی دمشق رکھا گیا تھا، سیریا رکھا گیا تھا۔ اس طرح سے ایک امیاد ڈائنیسٹی بنی تھی۔ یہ سارا علاقہ پھر ان کے پاس چلا گیا تھا بنو امیہ کے دور میں۔ بنو امیہ کے بعد بنو عباس آیا اسلامی، جو آپ کہیں کہ ڈائنیسٹیز میں۔ بنو عباس کے دور میں پھر کرسچنز نے، ہم مسلمانوں نے یہ کرسچن سے لیا تھا۔ رومن امپائر جو تھی وہ کرسچنز کی تھی، بازنطائن امپائر ان سے لیا تھا یہ سارا علاقہ، فتوحات کی تھی۔ اب جب مسلمان کمزور ہوئے تو کرسچنز نے پھر زور لگایا اور یہ سارا علاقہ دوبارہ سے فتح کیا۔ کب؟ 1095 میں، جسے ہم کہتے ہیں فرسٹ کروزیڈ، پہلی صلیبی جنگ کے دوران۔ اس وقت یہ سارا علاقہ واپس چلا گیا، یروشلم بھی اور یہ والا علاقہ۔ پھر جو تھرڈ کروزیڈ تھی ہمارے پاس، تیسری صلیبی جنگ جو تھی، جس میں صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کی طرف سے یہاں سے ایوبین ڈائنیسٹی سے آئے تھے، انہوں نے یہ علاقہ سارا دوبارہ واپس لیا 1187 سے لے کے 1191 تک، 1191 میں 1191 کے سال میں جو ہے نا جی یہ سارا علاقہ واپس فتح ہوا، اور صلاح الدین ایوبی نے یہ یروشلم اور آس پاس کا سارا یہ سیریا کا علاقہ بھی واپس لیا تھا۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ صلاح الدین ایوبی صاحب کی جو ڈیتھ ہوئی وہ بھی یہیں پہ ہوئی، اور وہ شام میں دمشق میں دفن ہے۔ یہ بھی سوال بنا ہے۔ ایوبی، صلاح الدین ایوبی صاحب بیسیکلی عراق میں پیدا ہوئے تھے، اور وہ کہاں دفن ہے؟ آج بھی دمشق میں، شام میں دفن ہے۔ اس کے بعد یہ سارا علاقہ جو تھا ہمارا چلا گیا کس کے پاس؟
सल्तनत उस्मानिया के पास, ये तुर्की है, ओटोमान एम्पायर के पास। उनके पास रहा। ओटोमान एम्पायर जब कमजोर हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, WW1 के दौरान, जब हम देखते हैं कि सल्तनत उस्मानिया जब जंग हार गया तो ये सारा इलाका टूट गया था। फिर सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, ये चले गए थे फ्रांस के पास। ये बाकी जो मुल्क थे सारे के सारे ये बरतानिया के पास चले गए थे। जॉर्डन भी और ये जो है ना इराक भी और सऊदी अरेबिया, ये सारे नीचे जो कंट्रीज है ये यूके के पास, बरतानिया के पास चले गए। जबकि सीरिया और लेबनान जो थे ये चले गए किसके पास? फ्रांस के पास। फिर ये सीरिया आजाद हुआ 1946 में, 1946 में आजाद हुआ फ्रांस से। 1946 में ये आजाद हुआ फ्रांस से। और उसके बाद यहाँ क्या है जी, एक गवर्नमेंट बनी, मामला आगे चले। 1970 का साल आ जाता। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम एक और चीज भी इसमें ऐड करते हैं कि जो अरब इसराइल वार होंगी उसमें सीरिया भी एक प्लेयर था, मिस्र के साथ, जॉर्डन के साथ। जो 6 डेज वार थी, जिसे हम सेकंड अरब इसराइल वार कहते हैं, जिसमें जो था इसराइल जंग जीत गया था। तो यहाँ पे हमारे पास गोलान हाइट्स हैं। हमारे पास क्या है? गोलान हाइट्स मौजूद हैं, जिनके ऊपर इसराइल ने कब्जा कर लिया। ये इसराइल आपको नजर आ रहा है, इसराइल ने कब्जा कर लिया 1967 की जंग में, जो आज तक इसराइल के पास है। इसराइल ने वो वापस नहीं किए हैं। तो अभी जब ये यहाँ पे क्राइसिस पैदा हुआ है, यहाँ और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर इसराइल ने कब्जा कर लिया। क्राइसिस के अंदर जिस तरह वो एक शरीफ आदमी ने कहा था कि हम हाथ बांधने और हाथ छोड़ने के ऊपर झगड़ रहे हैं और हमारा दुश्मन हमारे हाथ काटने के ताक में बैठा हुआ है। तो ये अभी यहाँ लड़ रहे थे, क्राइसिस पैदा हो रहा था। तो अभी इजराइल ने क्या किया है, तो आसपास के 5 डिस्ट्रिक्ट्स और पे कब्जा कर लिया है, शाम के गोलान हाइट्स से आगे जाके। और शाम के अंदर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी उसके ऊपर बमबारी करके उसे बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहता है यहाँ पे ग्रेटर इजराइल बनाना। ये जो मुल्क जितने कमजोर होंगे उतना इजराइल का फायदा है, ये इजराइल चाहता है। लेबनान को बर्बाद कर दिया उसने, जॉर्डन को पहले बर्बाद करके अपने साथ मिला लिया था, इराक पहले तबाह हो गया था, शाम में भी खाना जंगी करवाई हुई थी। और उसका नतीजा अब निकला है कि मुकम्मल तौर पे यहाँ पे सारा मामला क्या हो गया जी, दबरदूस हो गया है। मिस्र है यहाँ पे नीचे, मिस्र को पहले कमजोर किया गया, खाना जंगी करवाई गई और फिर उसे अपने नीचे लगा लिया गया। इस तरह से ये सारा जो प्लान चल रहा है ये बेसिकली अमेरिका का और इसराइल का इकट्ठे चल रहा है। यहाँ इसराइल का इंटरेस्ट ये है, अमेरिका का और इसराइल का इंटरेस्ट ये है मिडल ईस्ट के अंदर। खैर जी, अब यहाँ क्या हो गया जी, 1970 तक हम पहुंच गए थे। 1970 के अंदर यहाँ बशार अल असद जो कि एक मिलिट्री का जर्नैल था, उसने इख्तिदार पे कब्जा किया और अपनी गवर्नमेंट बना ली, प्रेसिडेंट बन गया। और उसके बाद आप ये देखें कि इसने रूल किया कब तक, सन 2000 तक, 30 साल तक ये हुकूमत की। डिक्टेटरशिप का मसला ये है कि ये अपने खिलाफ जो है ना, ये बात जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन्होंने अवाम में जाना नहीं होता है। जो सियासतदान होता है वो जाके लोगों में बैठता है, धूल मिट्टी हर चीज ग्राउंड से जुड़ा हुआ इंसान होता है सियासतदान। जो मिलिट्री से बंदा आता है या आर्मी से जो बंदा आता है उसके अंदर एक पहले तो अकड़ होती है खुद ही, दूसरा जो है ना वो एक बबल में रह रहा होता है, वो उसके लिए बाकी सारी जो मामलात हैं वो कीड़े मकोड़े होते हैं। जब ऐसे बंदे के पास इक़्तिदार आता है तो फिर वो सबको कीड़े मकोड़े ही समझता है और अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए वो किसी हद तक चला जाता है। ना वो इंसानी हकूक की ख्याल करता है, ना वो मजहब की का ख्याल करता है। तो बशर इसने हाफिज अल असद ने भी यही किया। 1970 में आया था हाफिज अल असद, सन 2000 तक रहा और इसने यहाँ जेलें बनाई। जो उसके खिलाफ थोड़ी सी भी किसी ने बात की, तनकीद की, उठा के जेल में डाल दिया, मार दिया, ये इसने किया। इस तरह से सन 2000 तक ये मामलात चलते रहे। सन 2000 में वो मर गया, उसके बाद उसका बेटा बशर अल असद आ गया। बशर अल असद सन 2000 से लेके 2011 तक तो मामलात उसके कंट्रोल में रहे, मामलात ठीक रहे। लेकिन 2011 के अंदर जब अरब स्प्रिंग शुरू होता है 2010 में, कहाँ से? तुनिसिया से, तो वो आहिस्ता इन मुल्कों में ही फैल जाता है। तो यहाँ भी 2011 में जो है क्या होता है जी, लोग निकलते हैं बशर अल असद की गवर्नमेंट के खिलाफ, एहतजाज करते हैं और क्या करते हैं, उनकी गवर्नमेंट को घर भेजने की बात करते हैं, इस्तीफा लेने की बात करते हैं, गवर्नमेंट गिराने का काम करने का कोशिश करते हैं। उन्हें सपोर्ट करता है यहाँ बैठा हुआ इजराइल भी और अमेरिका भी लोगों को। और वो क्या करते हैं, सीरिया का जो प्रेसिडेंट होता है बशर अल असद, उसे हटा देते हैं, मजूल कर देते हैं, कहते हैं जी आप घर जाओ, आप अवाम के नुमाइंदा नहीं हो।
لیکن ہوتا یہ ہے کہ عراق ہے، عراق کے ساتھ آگے بیٹھا ہوا ہے ایران. بلکہ میں ایک اور میپ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ہی ہے جی سیریا، یہ عراق ہے، یہ ایران ہے، اور اوپر یہاں بیٹھا ہوا ہے رشیا. یہ سارا رشیا ہے، یہ ترکی ہے. یہ تھوڑا سا آپ کو میپ کلیئر ہو گیا ہوگا. اب تھوڑا سا ہم یہاں پہ نا ایران کا اور رشیا کا رول بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیں اس وقت یہ ہمارے پاس اسرائیل ہے. اس وقت اسرائیل جو ہے آپ کو پتا ہے کہ غزہ کے اوپر بمباری کر رہا ہے، یا یہاں پہ ایک دشمن ہے، یا آپ کہہ لیں کہ پپٹ ہے امریکہ کا. امریکہ نے یہاں پہ اپنا ایک پپٹ بٹھایا ہوا ہے، فرنٹ مین ہے اس ریجن کے لیے. اسرائیل کے اس وقت مسئلہ چل رہا ہے، بلکہ امریکہ کا مسئلہ چل رہا ہے کس کے ساتھ؟ ایران کے ساتھ. اسرائیل کا مسئلہ بھی چل رہا ہے ایران کے ساتھ. اسرائیل کے خلاف جو ریزسٹنس اس ریجن کے اندر اگر کوئی ملک کر رہا ہے وہ ایران کر رہا ہے، امریکہ کے خلاف بھی اور اسرائیل کے خلاف بھی. ایران نے اپنا یہاں کیا کیا ہوا جی؟ پراکسیز کا ایک جال بچھایا ہوا ہے، نیٹ ورک بچھایا ہوا ہے. جیسا کہ اس نے لیبنان میں یہاں اسرائیل کے سر کے اوپر بٹھایا ہوا ہے کیا؟ حزب اللہ کو. حزب اللہ جو ہے یہ شیعہ کمیونٹی کی ایک آرگنائزیشن ہے، اور لیبنان میں ہے، یہ یہاں سے اسرائیل پہ اٹیک کرتے ہیں. اب یہاں سے جو سپلائی لائن ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اسے، اچھا یہ جو ریزسٹنس ایران نے یہاں کر رہا ہے اس کے خلاف، اسرائیل کے خلاف یا امریکہ کے خلاف اس ریجن میں، اسے وہ نام دیتے ہیں ایکسس آف ریزسٹنس. اس کا سینٹرل پیلر جو ہے وہ سیریا ہے. سیریا میں بھی اس نے اپنی گورنمنٹ بٹھائی ہوئی تھی، بشار الاسد کو وہ سپورٹ کر رہے تھے. یہاں سے مطلب ہے کہ وہ کیا تھے؟ اسرائیل کے خلاف تھے بشار الاسد صاحب بھی. اسی طرح سے عراق کے معاملات بھی ایران کے کنٹرول میں ہیں. تو یہ سارا مطلب اس طرح سے ریزسٹنس کی ایک پوری کیا تھی؟ سیریز تھی جو ایران نے بلڈ کی ہوئی تھی اسرائیل کے خلاف، اور اس کا سینٹرل پلر تھا سیریا. اگر سیریا چلا جائے ایران کے ہاتھ سے تو جو سپلائی لائن ہے ایران سے حزب اللہ تک وہ ساری کی ساری کٹ جائے گی، جو ابھی ہونے جا رہا ہے. ابھی یہ چلا گیا سیریا ایران کے ہاتھ سے نکل گیا، بشار الاسد یہاں سے چلا گیا، تو یہ جو سپلائی لائن تھی وہ کٹ گئی، جس کی وجہ سے اسرائیل بڑا خوش ہے کہ کم از کم اب یہاں سے ڈسٹربنس نہیں کریٹ کر پائے گا ایران اس طرح سے جس طرح سے پہلے کر رہا تھا. تھوڑی سچویشن کو سمجھے. تو ایران کے لیے، ایران کی مجبوری تھی، ایران کے لیے ضروری تھا کہ یہاں پہ اپنا انفلوئنس بنائی رکھے اور زیادہ سے زیادہ ڈسٹربنس کریٹ کرے اسرائیل کے لیے. ایران کے انٹرسٹ یہ تھے. اوپر رشیا بیٹھا ہوا، رشیا کے کیا انٹرسٹ ہے یہاں پہ؟ رشیا کا کوئی بھی ڈائریکٹ جو ہے نا جی پورٹ نہیں ہے میڈیٹرین سی میں یا گرم پانی ہوتا. اوپر سارا ٹھنڈا برف جمی رہتی ہے، 8-9 مہینے 2-3 مہینے چلتا ہے. تو رشیا کے لیے ضروری ہے وہ کیا کرتا ہے، یہاں سے آ کے اس نے یہاں پورٹ سیریا میں بنائی ہوئی تھی اور وہ سپورٹ کر رہا تھا بشار الاسد کو. جب 2011 میں امریکہ نے بشار الاسد کی گورنمنٹ کو گرایا، اسے معزول کیا، تو اس وقت رشیا نے بشار الاسد کو بچایا اور ایران نے بچایا. انہوں نے کہا نہیں آپ بیٹھے رہے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. تو یہاں جو ہے نا کیا جی آرمی آئی رشیا کی طرف سے بھی، ایران کی طرف سے بھی، حزب اللہ بھی آ گیا. اس طرح سے انہوں نے بشار الاسد کی گورنمنٹ کو بچا لیا اور اسے بٹھائی رکھا ابھی تک. تو یہ اس طرح سے یہاں رشیا، ایران، اچھا ترکی بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے، ترکی کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. اب یہاں امریکہ، اسرائیل، امریکہ ایک ہی بات ہے. تو اسرائیل یا امریکہ چاہتے تھے کسی طریقے سے یہاں سے بشار الاسد کی گورنمنٹ ختم ہو اور ایران کا انفلوئنس یہاں سے ختم ہو سیریا سے، تاکہ ہماری ایک سائیڈ کی ٹینشن ختم ہو. ان کا انٹرسٹ یہاں یہ تھا اس مڈل ایسٹ کے اندر. ٹھیک ہو گیا. تو اب جب ایران اور رشیا سپورٹ کریں گے بشار الاسد کو، جو مخالف لوگ تھے انہیں کون سپورٹ کرے گا؟ انہیں امریکہ اور اسرائیل سپورٹ کریں گے. اس طرح سے جن لوگوں نے بھی تختہ الٹا ہے، محمد الجولانی صاحب جو ہیں ایچ ٹی ایس کو جو ایڈ کر رہے تھے، تو انہیں کسی نہ کسی حد تک امریکہ کی اور اسرائیل کی سپورٹ تھی، کیونکہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. تو اس وقت ہوا کیا؟ اب کرنٹ سچویشن کیا ہے وہ ذرا ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. تو ابھی ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس سیریا ہے، یہاں پہ بشار الاسد بیٹھا ہوا تھا. تو جو مخالف
پارٹی ہے اسے کہتے ہیں HTS، حیات التحریر الشام، HTS حیات تحریر الشام، اسے لیڈ کر رہا تھا ابو محمد الجولانی۔ 2017 میں یہ الائنس بنایا گیا تھا۔ اس میں بہت سارے یہاں پہ جو ہے نا جی گروپس کو اکٹھا کر کے 2017 میں ایک بنائی گئی HTS۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے پیچھے امریکہ تھا اور اسرائیل تھا۔ یہ جو سارے گروپ لڑ رہے تھے اپنے اپنے طور پہ بشار الاسد کی گورنمنٹ کے خلاف، ان ساروں کا ایک گروپ بنایا گیا 2017 میں۔ اور وہ کیا کر رہے تھے، آہستہ آہستہ بہت سارے علاقوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور اب آ کے انہوں نے کیا کیا ہے جی، اپنی جو ریزسٹنس تھی اسے تیز کیا اور دمشقس پہ قبضہ کیا اور آس پاس کے شہروں پہ قبضہ کیا۔ اور بشار الاسد نے جب دیکھا کہ میں کنٹرول نہیں کر سکتا، اس نے چپ کر کے سامان اٹھایا اور بھاگ گیا۔ اس کے ساتھ سیم وہی ہوا جو عراق میں صدر صدام کے ساتھ ہوا تھا۔ صدر صدام بھاگ نہیں پایا تھا، بشار الاسد ٹائم سے بھاگ گیا، ورنہ اس کے ساتھ بھی وہی ہونا تھا۔ جو باغی گروپ تھے جنہیں لیڈ کر رہا تھا ابو محمد الجولانی، HTS کو، تو اس نے یہاں سارا کنٹرول کر لیا۔ اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے آ کے جو آرمی تھی انہوں نے بھی وردیاں اتار دی اور وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ لوگ تنگ تھے، میجارٹی بشار الاسد سے، میں نے آپ کو بتایا وہ 13% کے قریب جو لوگ ہیں وہ شیعہ کمیونٹی ہے یہاں، اور 75% کے قریب جو لوگ ہیں وہ سنی ہیں۔ ایک مذہب کا ایلیمنٹ بھی ہے، محبت کا اور نفرت کا۔ دوسرا اس کے جو ظلم کی داستان ہے بشار الاسد کی، وہ اب خبریں آ رہی ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا ایک جیل آج کل مشہور ہوئی ہے جس کے بارے میں سوال بن سکتا ہے آپ سے بھی۔ یہ جیل ہے سید نایا پریزن، یہ جیل آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ یہ جو ہے نا جی جیل تھی جہاں پہ جو تھوڑے سے بھی مطلب بشار الاسد کی گورنمنٹ کے خلاف کوئی بات کرتا تھا اسے اٹھا کے یہاں ڈال دیا جاتا تھا۔ یہاں سے ایسے لوگ بھی نکالے گئے جو 20 25 سالوں سے جنہوں نے کبھی سورج دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا جی یہاں لوگوں کو کے ساتھ ظلم کیا جاتا، انہیں مارا جاتا، کسی کو مطلب ان کی اگر آپ داستان سنیں تو شاید آپ برداشت نہ کر پائیں۔ تو اس طرح سے اس جیل کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، کمیشن پوچھ سکتا ہے کہ یہ جو جیل ہے یہ کہاں پہ ہے۔ سید نایا جیل، یہ جی شام میں ہے، دمشقس میں ہے، سیریا کے اندر۔ تو یہ مشہور ہوئی، خبروں میں آئی، اس کے بارے میں بہت سارے لوگ وہاں سے جو نکل کے آئے انہوں نے جو انٹرویو دیے اور انہوں نے اپنے جو ظلم کی داستان اور ان پہ لگایا گیا الیگیشن بتایا۔ 15 سالوں سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پر جرم کیا ہے، وہ پڑے ہوئے ہیں جیل میں۔ ایک شخص تو پتہ نہیں میرے خیال سے 35-40 سال کے بعد جو ہے نا جی اب نکلا، جو حافظ الاسد نے اسے ڈالا تھا جیل میں، اب وہ نکلا تو بزرگ ہو چکا تھا، بوڑھا ہو چکا تھا۔ خیر یہ سارے معاملات ہیں اس وقت جو یہاں پہ ہوا ہے۔ بشار الاسد نے سامان اٹھایا بھاگ گیا، کہاں؟ رشیا۔ اب الجولانی جو تھا اس نے ٹیک اوور تو کر لیا HTS کے ذریعے، لیکن یہ بیسیکلی نا ملیٹنٹ گروپ ہے، نہ انہیں جو تجربہ ہے گورنمنٹ کا جو سٹرکچر ہے بنانے کا اسے چلانے کا۔ لیکن ایک بات جو اچھی ہوئی ہے الجولانی نے، تاکہ جب تقریر کی ہے تو اس نے سب کو، اسپیشلی جو آرمی کے لوگ جو ظلم کرتے رہے ان کے اوپر، لوگوں کے اوپر، تو انہیں جو ہے نا کیا کیا ہے جی، سب کو عام معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک اسٹیٹس مین کی طرح اس نے بیہیو کیا ہے۔ اس کے علاوہ لوگ خوش ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، پورا ایک ہفتہ گزر گیا ہے، لوگ وہاں جشن منا رہے ہیں، اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، اور لاکھوں کے حساب سے لوگ اپنے گھروں کو واپس آ رہے ہیں۔ تو ابھی ایک اچھی بات ہے کہ لوگوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا وہ بند ہوا، یہ بہت اچھا سائن ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اسے چلیں، امریکہ کی اس وقت جیت ہوئی، اسرائیل کی جیت ہوئی، ایران کی اور رشیا کی ایک قسم کی ہار ہوئی اس ریجن کے اندر، یہاں سے ان کی سپورٹڈ گورنمنٹ چلی گئی، ٹھیک ہے۔ اب ایران نے بھی جو الجولانی ہے HTS کو کہا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، جس کا ابھی تک کوئی رسپانس نہیں دیا الجولانی نے، HTS نے۔ میرے خیال سے اس کا جواب دینا چاہیے تھا۔ ریاست کا ریاست کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اگر انہوں نے ماضی میں بشار الاسد کو سپورٹ کیا تو اب وہ آپ کو بھی سپورٹ کریں گے۔
امن قائم کرنا ہے نا, سیریا کو بلڈ کرنا ہے, کھڑا کرنا ہے دوبارہ سے, ایک مضبوط گورنمنٹ یہاں بنانی ہے. تو اچھا رسپانس جانا چاہیے تھا تاکہ ایران مزید کوئی ڈسٹربنس کریٹ نہ کرے ان کے لیے. خیر وہ تو ان کا فیصلہ ہے, جو انہیں اچھا لگے گا وہی کریں گے, انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ سوچا ہوگا. رشیا بھی ان کی گورنمنٹ جو آئی ہے الجولانی کی, مطلب جو بننے جا رہی ہے آگے چل کے, اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہے. امریکہ نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے, الجولانی کے اوپر سپورٹ بھی کر رہے تھے. پابندی اس لیے یہ لگائی ہوئی ہے کہ الجولانی جو ہے یہ القاعدہ کا ممبر رہا ہے 2017 سے پہلے. القاعدہ آپ کو پتا ہے موسٹ وانٹڈ آرگنائزیشن ہے امریکہ کے لیے, تو اسی لیے اس کے اوپر ابھی تک پابندی ہے. پابندی اٹھانے کے چانسز ہیں کیونکہ اس نے امریکہ کا جو دیرینہ خواب تھا سیریا کے اندر گورنمنٹ پلٹنے کا, گورنمنٹ کا تختہ الٹنے کا, بشار الاسد کی گورنمنٹ کو ختم کرنے کا, وہ انہوں نے پورا کیا. اب اسے کس طرح سے پازیٹیو وے میں الجولانی اور اس کی جو ٹیم ہے اسے استعمال کرتی ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے سیریا کو بلڈ کرنے کا. اسرائیل جو ہے یہاں گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے, اسی لیے اس نے کیا کیا ہے, یہاں بارڈر کے ساتھ ساتھ وہ جو گولن ہائٹ پہ تو اس نے پہلے قبضہ کیا ہوا ہے, سیریا کا علاقہ ہے سارا, اس کے ساتھ 5 ڈسٹرکٹس اور پہ قبضہ کر لیا اس نے. اور دمشقس کے اندر ملٹری انسٹالیشن جو تھی وہ ساری بمباری کر کے تباہ کر دی تاکہ سیریا اس کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے. تو یہ اس وقت سچویشن ہے کرنٹ, اور جو ہے نا جی فیوچر اب اس کا کیا ہو سکتا ہے اگر اس نے الجولانی نے یا HTS نے اسے پراپر کنٹرول نہ کیا تو یہاں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. اتنے سارے گروپس ہیں, جب ان میں خانہ جنگی شروع ہوگی تو شام پہلے ہی برباد ہوا پڑا ہے, پھر شامیوں کے لیے قبرستان بن جائے گا. تو اسے بہتر طریقے سے مینیج کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اس کے اندر اب ایک جو ایلیمنٹ ہے وہ کردوں کا بھی ہے, کردستان بنانا چاہتی ہیں وہ. دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو علاقہ ہے سارے کا سارا, یہاں پہ ایک ملک بنانا چاہتے ہیں کردستان, کرد. اسے تھوڑا سا ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں. تو صلاح الدین ایوبی بھی بیسیکلی کرد تھا. تو اس وقت کردوں کی سب سے بڑی آبادی دنیا میں اگر کوئی ہے کرد ہے, جن کے پاس اپنا کوئی ملک نہیں ہے, وہ اپنے ملک کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے. تو کرد بھی HTS کے ساتھ شامل ہیں اس میں گورنمنٹ کو گرانے میں. کرد فورس جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں. اب کردوں کی ڈیمانڈ یہ ہونی ہے یہاں پہ کہ جی ہم نے یہاں اپنا ملک بنانا ہے, اور کردوں کا جو کیپٹل ابھی تک چل رہا ہے وہ اربل چل رہا ہے, اربل. یہ بھی سوال آیا پیپر میں کہ کردوں کا یا کردستان کا جو کیپٹل ہے وہ کون سے, اربل ہے. اربل یہ یہاں عراق کے اندر ہے, یہاں پہ اربل. تو وہ جو ہیں جنہوں نے خود گورنمنٹ گرائی ہے تو اب تو وہ پاور میں ہے, تو وہ کیا کریں گے, یہاں اپنا کردستان بنانے کی بات کریں گے. اس میں کچھ ترکی کا علاقہ بھی آتا ہے کردستان میں, کچھ شام کا آتا ہے, کچھ عراق کا آتا ہے. یہاں وہ اپنا ایک ملک بنانا چاہتے ہیں. امریکہ بھی اسے سپورٹ کرتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ اسے سپورٹ کرے گا اور یہاں ایک نیا ملک بنوانے کی کوشش کرے گا تاکہ یہ سیریا مزید ڈیوائیڈ ہو جائے اور سیریا کی جو طاقت ہے وہ مزید تقسیم ہو جائے, یہاں ایک نیا ملک بن جائے. اسرائیل اور امریکہ اس کی کوشش کریں گے. ترکی نے مارتا ہے کردوں کو کیونکہ ترکی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے کردستان میں آتا ہے ان کے مطابق, تو اسی لیے ترکی بھی ان کے خلاف ہے. اور ترکی نے کئی بار یہاں بمباری کی ہے بارڈر کے ساتھ ساتھ. ترکی کا جو انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کردستان نہ بن سکے. تو یہ معاملات تھے سارے. اس وقت ایک انٹرم گورنمنٹ بنائی گئی, اور کسے بنایا گیا جی, پرائم منسٹر محمد البشیر. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے, محمد البشیر کو پرائم منسٹر بنایا گیا سیریا کا, جو پاور کو ٹرانسفر کرے گا ایک سموتھ وے کے ساتھ تاکہ مزید خانہ جنگی نہ ہو اور سیریا کو اچھے طریقے سے بلڈ کیا جائے. تو یہ سیریا کے حوالے سے جتنے ایک سوال یہاں سے بن سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا. سیریا کی کرنسی جو ہے وہ پاؤنڈ ہے, کیپٹل جو ہے اس کا دمشقس ہے, پاؤنڈ کرنسی ہے بیٹا اس کی. اور بشار الاسد جو تھا یہ سن 2000 سے 2024 تک رہا اور یہ اب نکل گیا یہاں سے جان بچا کے. تو یہ بیٹا آپ کا شام کا ٹاپک تھا سیریا کے حوالے سے. امید کرتا ہوں یہ سارا آپ کو میں کلیئر کر پایا ہوں گا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.